نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. صدق الله العظيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فقلت له لم تصنع هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. معزز سامعین کرام، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعے میں نے آپ کے سامنے عباد الرحمن کی وضاحت اور اس کی پہلی دو صفات کا تذکرہ کیا تھا، تو آج میں آپ کے سامنے عباد الرحمن کی تیسری صفت کا تذکرہ کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعد ازاں مجھے اور آپ کو ان عباد الرحمن کی صفات پر عمل کرنے کی، انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عباد الرحمن کی پہلی صفت الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ عباد الرحمن وہ بندے ہیں، وہ لوگ ہیں جو زمین پر وقار کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور دوسری صفت وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور عباد الرحمن وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے جاہل مخاطب ہوتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں، تو ان سے سلامتی والی بات کہہ کر جان چھڑاتے ہیں۔ سلامتی والی بات کہتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں کہتے کہ جس سے ان کو تکلیف پہنچے۔ تو آج کی ہمارا جو بیان ہے وہ تیسری صفت کے متعلق ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ عباد الرحمن کے بندے وہ لوگ ہیں جو رات گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں سجدا وقیاما، سجدے اور قیام کرتے ہیں۔ راہ سلوک کے منزل کے مسافر کے لیے قیام اللیل کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ خلوت کی ساعتوں میں اپنے مولا سے عبودیت کا رشتہ استوار کرنے کے لیے قیام اللیل سے زیادہ اور کوئی مؤثر ذریعہ نہیں۔ قیام اللیل رات کو جاگنے کا عمل ہے جو رضا الہی کی خاطر رات کے کسی حصے میں نوافل ادا کرنے، تلاوت قرآن اور ذکر و اذکار میں مشغول رہنے، بارگاہ الہی میں مناجات کرنے، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر آنسو بہانے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی میں حصول حلاوت کے لیے سر انجام دیا جاتا ہے۔ اسے عرف عام میں شب بیداری کہا جاتا ہے۔ رات کی تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا بڑی اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے۔ بندہ اس وقت اپنے مالک حقیقی کو پکارتا ہے جب سارا عالم سو رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنے مولا کو منانے کے لیے اپنی راحت اور آرام قربان کر دیتا ہے۔ وہ کبھی قیام کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو کبھی رکوع اور سجدے میں جا کر اپنے عجز و انکسار کا اظہار کرتا ہے۔ اپنے بندے کی یہ ادا اللہ رب العزت کو بے حد پسند ہے۔ وہ ایسے شب زندہ دار بندوں پر آسمان سے انوار و تجلیات کی بارش نازل فرماتا ہے اور انہیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما کر مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔
قیام اللیل کا نور دن کو بھی چھایا رہتا ہے اور وہ رات میں قیام کرنے والے کو اس طرح اپنی پناہ اور حفاظت میں رکھتا ہے کہ بندہ دن بھر نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو اٹھنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا اٹھنا نفس کو سخت پامال کرتا ہے اور دل و دماغ کی یکسوئی کے ساتھ زبان سے سیدھی بات نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی یاد اور ذکر و عبادت کے حوالے سے جگہ جگہ بغرض عبادت رات اٹھنے کا ذکر بطور خاص فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے جب بھی آپ کھڑے ہوں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور رات کے اوقات میں بھی اس کی تسبیح کیجئے اور جب ستارے چھپتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح اور شام اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کریں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کی کچھ گھڑیاں اس کے حضور سجدہ ریزی کیا کریں اور رات کے طویل حصے میں اس کی تسبیح کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قائم اللیل یعنی رات عبادت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے ہاں کھڑے ہونے والے عبادت گزار بندوں کو بطور خاص ذکر کرتے ہوئے ان پر وارد ہونے والی مختلف کیفیات کو موضوع قرآن بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان شب بیدار بندوں کو ان صاحبان علم کے زمرے میں رکھا ہے جن پر خوف و رجا کی حالت طاری رہتی ہے۔ ان خوش نصیبوں کے لیے اعلیٰ انعامات مخفی رکھے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت ان محبوب بندوں کا ذکر ان الفاظ میں کرتا ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے لیے سجدہ ریزی اور قیام میں راتیں بسر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، کہ ان کے پہلو ان کے بستروں سے جدا رہتے ہیں۔ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، اپنے رب کو پکارتے ہوئے خوف اور طمع کے ساتھ۔ خوف اس چیز کا کہ کہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اندر یہ بھی نہ شامل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کو بھی آ نہ پکڑے، اور امید اس کے ساتھ کہ اللہ رب العزت شاید ہمارے یہ عبادات کو قبول فرما لے اور ہمیں اس کا اجر و ثواب مل جائے۔ خوف اور طمع کی حالت کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ مجھے خوف اس قدر ہے کہ اگر قیامت کے دن اللہ رب العزت یہ ارشاد فرمائے کہ سارے کے سارے لوگ جنت میں جائیں سوائے ایک شخص کے کہ وہ جہنم میں جائے گا، تو مجھے خوف ہے کہیں وہ شخص میں نہ ہوں۔ اور امید کا اس قدر امید تھی، فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما دیں کہ سارے کے سارے لوگ جہنم میں جائیں گے سوائے ایک شخص کی کہ وہ جنت میں جائے گا، تو مجھے امید ہے کہ وہ شخص میں ہوں گا۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ اور وہ راتوں کو تھوڑی سی دیر سویا کرتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے راتوں کو بہت کم سوتے ہیں، تو ان کے پہلو ان کے بستروں سے جدا رہتے ہیں اور وہ راتوں کو بہت کم سوتے ہیں، تو پھر کرتے کیا ہیں وہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وبالاسحار هم یستغفرون، رات کے پچھلے پہروں میں مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ جل شانہ نے اپنے قائم اللیل بندوں کی یہ صفات بیان کی ہیں کہ وہ اپنے مالک حقیقی کی رضا اور خوشنودی کے لیے ساری رات اس کے حضور قیام قعود اور رکوع سجود میں گزارتے ہیں۔ انہیں ایک پل چین نہیں، کبھی اخروی عذاب کے خوف سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو کبھی اخروی نعمتوں کے خیال سے دل امید کی لہر سے جھومنے لگتے ہیں۔ آخرت میں انہیں نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا، تو خشیت الہی کے باعث راتوں کو سوتے ہی بہت کم تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ نفس نہیں جانتا کہ اس کو کس قدر انعامات سے نوازا جائے گا کہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ مومنین کو اللہ تعالیٰ ایسے انعامات سے نوازے گا لا عین رأت، کہ کبھی کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہوگا نہ دیکھے گا، ولا اذن سمعت، اور نہ کبھی کسی کان نے سنا ہوگا اور نہ سنے گا، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ کبھی کسی
انسان کے دل پر اس کا کھٹکا بھی پیدا ہوا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے انعامات سے مومنین کو نوازیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شب بیداری کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین متورم ہو جاتے۔ رحمت خداوندی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشقت گوارا نہ ہوئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کر قیام کرتے تھے، یہاں تک کہ تتفطر قدماہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پھٹ جاتے تھے۔ میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ اس قدر عبادت کیوں کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس مشقت میں کیوں ڈالتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، تمام لغزشات کو معاف فرما دیا ہے، آپ کو ان گناہوں سے معصوم فرما دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اتنی رحمتوں سے نوازا ہے۔ تو رحمت خداوندی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشقت گوارا نہ ہوئی اور یہ آیت نازل فرما دی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ ایک کملی کی جرمٹ والے آپ رات کو نماز میں قیام فرمایا کریں مگر تھوڑی دیر کے لیے، آدھی رات یا اس سے تھوڑا کم کر دیں یا اس پر کچھ زیادہ کر دیں، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ حدیث مبارکہ میں قیام اللیل کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، رات کو ایک ایسی ساتھ بھی آتی ہے جس میں کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی کوئی چیز مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے وہی عنایت فرما دیتے ہیں، اور یہ ساتھ ہر رات آتی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کا قیام اپنے اوپر لازم کر لو کہ وہ تم سے پہلے کہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارے لیے قرب خداوندی کا باعث ہے، برائیوں کو مٹانے والا اور گناہوں سے روکنے والا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا ان فلانا یصلی باللیل فاذا اصبح سرق، کہ فلاں آدمی رات کو نماز بھی پڑھتا ہے اور جب صبح ہوتی ہے تو چوری بھی کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ سینہا ما تقول، کہ جلد ہی یہ نماز سینہا، یہ نماز اسے روک دے گی، ما تقول، جو تو کہہ رہا ہے۔ اسی کے متعلق اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو فحاشی اور برائیوں کے کام سے روکتی ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ قیامت کے دن ایک میدان میں اکٹھے کیے جائیں گے، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا جن لوگوں کی کروٹیں بستروں پر نہ لگتی تھی وہ کہاں ہیں، وہ کھڑے ہو جائیں، ان کی تعداد بہت کم ہوگی اور جنت میں بغیر حساب کے داخل ہو جائیں گے، پھر لوگوں کے حساب و کتاب کا حکم جاری کیا جائے گا۔ اور اسی طرح کئی بزرگ گزرے ہیں کہ جو قیام اللیل میں جنہوں نے قیام اللیل کو اپنا معمول بنایا اور پھر انہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں عزت سے نوازا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب رات کو تجلی فرماتا ہے تو کہتا ہے کہاں ہے وہ جو دن میں میری محبت کا دعویٰ کرتے تھے، کیا دوست اپنے دوست سے خلوت کرنا پسند نہیں کرتا؟ دیکھو میں صبح تک اپنے دوستوں کا منتظر ہوں کہ وہ میرے حضور مجھ سے بھی مشافہ گفتگو کریں، میں کل جنت میں اپنے دیدار سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دوں گا۔ اسی طرح ایک اور بزرگ حضرت حسن بن صالح علیہ رحمہ کے پاس ایک لونڈی تھی، انہوں نے اسے ایک قوم کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ جب آدھی رات ہوئی تو وہ لونڈی اٹھی اور اس نے کہا گھر والوں اٹھو اور نماز پڑھو۔ انہوں نے پوچھا صبح ہو گئی ہے جو نماز پڑھیں؟ لونڈی نے کہا تم فرض نماز کے سوا کوئی نماز نہیں پڑھتے؟ انہوں نے جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد وہ لونڈی حضرت حسن بن صالح رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ گئی اور کہا آپ نے مجھے ایسے لوگوں کے ہاتھ بیچ ڈالا جو تہجد نہیں پڑھتے، لہٰذا مجھے واپس لے دیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور دام لوٹا دیے۔ ایک روز حضرت سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ زار و قطار رو رہے تھے، کسی نے رونے کا سبب دریافت کیا۔ انہوں نے فرمایا میں کیوں نہ روں جب رات تاریک ہو جاتی ہے اور لوگ سو جاتے ہیں،
ہر حبیب اپنے محبوب کے ساتھ خلوت میں چلا جاتا ہے۔ اہل محبت امید کے دامن پھیلا دیتے ہیں اور ان کی آنکھیں خشیت الہی میں برستی ہیں۔ پھر اللہ توجہ فرماتا ہے اور جبرائیل علیہ السلام کو پکار کر کہتا ہے، اے جبرائیل، جو لوگ میرے کلام سے لذت حاصل کرتے ہیں اور میرے ذکر سے راحت پاتے ہیں وہ میری نگاہ میں ہیں۔ ان کی خلوت گاہوں سے میں ان کو دیکھتا ہوں، ان کی آہ و زاری کو سنتا ہوں اور رونے کو دیکھتا ہوں۔ اے جبرائیل، تو پکار کر کیوں نہیں پوچھتا کہ یہ رونا کیسا ہے؟ کیا کبھی کوئی حبیب اپنے محبوب کو عذاب دیتا ہے؟ میرے لیے کیا یہ مناسب ہے کہ میں ان لوگوں کی گرفت کروں جو رات ہوتے ہی میری منت سماجت کرتے ہیں؟ مجھے اپنے ذات کی قسم کہ جب یہ لوگ قیامت کے دن میرے پاس آئیں گے تو میں ان کے لیے اپنے چہرے سے پردہ اٹھا دوں گا تاکہ وہ مجھے دیکھ لیں اور میں ان کو دیکھ لوں۔ اب یہ قیام اللیل کی توفیق کس طرح نصیب ہو کہ رات کے قیام اور نیند کے متوازن ہونے کا امتیاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اللہ تعالیٰ کی وحی سے ہمیشہ بیدار رہتا تھا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ توفیق محض اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حاصل ہو سکتی ہے اور چند امور کو ملحوظ خاطر رکھنے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ نمبر 1 کہ انسان کے دل میں ایک دائمی بیداری آ جائے جو اسے بیدار رکھے۔ نمبر 2 عذاب کا خوف ہو یا ثواب کی امید کا شوق ہو۔ عذاب کا خوف ہو کہ کہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ہماری پکڑ بھی نہ ہو جائے، اور ثواب کی امید ہو کہ ہم نے جو اللہ تعالیٰ کی عبادات کی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرما کر ہمیں اس کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ نمبر 3 وہ شخص حلال کھانا کھائے، کوئی شخص حرام کھائے گا تو اسے تہجد کی توفیق بالکل بھی نہیں، قیام اللیل کی توفیق بالکل بھی نہیں حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ کھانے سے معدہ خالی ہو اور پینے میں بھی کمی ہو۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی سیر ہو کر کھانا مت کھاؤ، تو جو شخص معدہ خالی ہوگا جس شخص کا اور پینے میں بھی کمی ہوگی تو قیام اللیل کی توفیق بھی اسے نصیب ہوگی۔ پھر یہ کہ دن میں قیلولہ کر لیا کرے، اور پھر یہ امور دنیا میں بدن کو نہ تھکائے، اپنے توبہ پر ثابت قدم رہے، اور سب سے انتہائی اہم بات کہ باعث قیام شب کا پختہ عزم کر لے۔ ان پابندیوں سے جو کوئی شب بیداری کے عزم مصمم کے ساتھ نیند کے غلبے کو ہونے کے باوجود سو جائے تو اس کو قیام اللیل کی توفیق ضرور میسر آئے گی۔ شیخ نوری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں کسی گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے 7 مہینے شب بیداری سے محروم رہا۔ ان سے پوچھا گیا کہ وہ کون سا گناہ تھا؟ انہوں نے فرمایا، میں نے ایک آدمی کو روتے ہوئے دیکھا اور دل میں خیال کیا کہ یہ ریاکار ہے۔ وہب بن منبہ سے ایک شخص نے عرض کی کہ حضور مجھے کوئی چیز بتائیں کہ مجھے قیام اللیل کی توفیق نصیب ہو جائے، تہجد کی توفیق نصیب ہو جائے۔ تو حضرت نے فرمایا، اگر رات کی ساعتوں میں، رات کی تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہونا چاہتے ہو تو دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت کرنا چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کی معصیت چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ دو، اور اگر تم یہ سب کام کر لو گے تو اللہ تعالیٰ بھی رات کی تنہائیوں میں تمہیں اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قیام اللیل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا أشهد أن محمدا رسول الله،
وسلم عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحموا أمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأحياهم عثمان، وأقضاهم علي، والسيد الشهداء حمزة رضي الله تعالى عنهم، وسيدة نساء أهل الجنة فاطمة رضي الله تعالى عنها. اللهم اغفر للعباس وولدي مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. تعادلوا عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأهم وأتم وأعظم وأكبر. الله المستعان.
أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.
اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور، فاعف عنا يا غفور. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في ديننا ودنيانا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار من النار. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم اشف مرضانا يا شافي الأمراض. اللهم اشف مرضانا يا شافي الأمراض. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. یا اللہ، ہم نے آپ کی چھوٹی عبادت کی ہے، یا اللہ اس کو قبول و منظور کرنا. یا اللہ محض آپ کی توفیق سے ہم مسجد میں آئے ہیں، آپ کی عبادت کی ہے، یا اللہ اس کو قبول و منظور کرنا. یا اللہ اس میں ہوئی تمام چھوٹی بڑی غلطی کوتاہیوں کو معاف کرنا. یا اللہ ہمیں 5 وقت مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرما، مسجد میں آ کر اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں قیام اللیل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قیام اللیل جیسی بڑی نعمت ہمیں نواز دے. یا اللہ دن کے اجالوں میں رات کی تنہائیوں میں اپنے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو حلال باطل چھوڑنے کی عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا. یا اللہ قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ اپنی زندگیوں میں لازم کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اسی طرح ہمیں جس طرح آج ہم اکٹھے ہیں، یا اللہ قیامت کے روز ہم لوگوں کو ایک ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے تلے اکٹھا فرمانا. یا اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا. یا اللہ ہمارے ملک میں خیر و برکت عطا فرما. یا اللہ شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرما. یا اللہ اس میں اپنی برکات نازل فرما. یا اللہ ہمیں اچھے حکمران عطا فرما. یا اللہ جو مانگا ہے عطا فرما، نہیں مانگ سکے یا اللہ مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، بل مانگے عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.